دین کے کاموں کو لمیٹڈ مت کرو، یہ انلمیٹڈ ہے۔ دین ماں کے پیٹ سے خبر کے پیٹ تک ہے۔ لوگ ہمیں جماعت کا مخالف اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جماعت کا کام بھی دین کا کام ہے، خانقاہ کا کام بھی دین کا کام ہے، امامت بھی دین کا کام ہے، بیان کرنا بھی دین کا کام ہے، قرآن پڑھانا بھی دین کا کام ہے، اذان دینا بھی دین کا کام ہے۔ تو چھوٹے ذہن کے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جماعت کے خلاف بول رہا ہے۔ ہم وہ نہیں کہتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کیا یہ کام نہیں ہو رہا تھا؟ دوسری شکل میں ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان کو اور اب جب آ گئی بات، میں ایک بات عرض کروں، کل مستورات کے اندر ہم نے عنوان رکھا تھا، شیواجی نگر کے اندر مستورات کا بیان تھا کل، 2 چارشمے وہاں ہوتا ہے، 2 چارشمے لکسندرا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اربوں خربوں رحمتیں، میں تو بارہا یہ کہا ہوں، آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، درخت کے پتوں کو نہیں گنا جا سکتا، سر کے بالوں کو نہیں گنا جا سکتا، خدا کی قسم ریت کے ذرات، بالوں میں کتنے ذرات ہیں گنا نہیں جا سکتا، الیاس صاحب کی نیکیوں کو بھی گنا نہیں جا سکتا۔ کتنے مسجدیں آباد، کتنے چور ڈاکو اچکے شرابی زانی اس جماعت کے کام سے جڑ کر اس کی برکت سے توبہ کیے ہیں، اور جماعت میں لگے تو امیر صاحب سے، امیر صاحب آج تم جماعت میں شرط کیا تو باٹل لے لیتا تو امیر صاحب لانا میرے۔ اب جماعت کا کام دیکھے، بیچارے اٹھتے ہیں، روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، لوگوں کی فکریں کرتے ہیں۔ اب وہ باٹل رکھ کر سوچ رہا اب پیوں کی تب پیوں کی، اب پیوں کی تب پیوں کی۔ اب تہجد میں اٹھا، دیکھا کہ لوگ اٹھ رہے ہیں، سجدے میں جا کر گڑ گڑ رو رہے ہیں، اللہ امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ جس کام کے لیے آئے اس میں کامیابی دے۔ اس نے کہا یہ روئیں قوم کے لیے اور شراب کی بوتل لے کر میں ان کے ساتھ جاؤ۔ پیشاب خانے میں گیا، پھوڑ دیا اس نے بوتل کو۔ حضرت نہیں گن سکتے، لیکن حضرت کے اندر تنگ نظری نہیں تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہا کہ کچھ علماء کو میں آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ سب بڑی بڑی باتیں، علم کی باتیں، چھوٹے لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت اینٹی تبلیغ ہیں، خلاف بولتے ہیں۔ نہیں، حضرت مولانا کا دماغ ایسا نہیں تھا۔ کہا کہ کچھ علماء کو میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں، مکاتب و مدارس کے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب علماء اس کام میں لگ جائیں گے تو نورانی قاعدہ کون پڑھائے گا؟ وہ بھی دین ہے، جاؤ ان کو دین پڑھانے دو، قرآن پڑھانے دو۔ اچھا، اس زمانے کے اندر انگریز نے کمپلسری ایجوکیشن ایک ایکٹ لایا۔ کمپلسری ایجوکیشن کا مطلب ہندوستان کا ہر ناگرک، وہ مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، 7ویں پاس ہونا ضروری۔ تو مسلمانوں نے جو غیر مسلمان جو علماء سے نہیں جڑے تھے، بھئی اچھی بات ہے، انگریز ہم کو یونیفارم دیتا ہے، بوٹ کی پالش دیتا ہے، کتابیں دیتا ہے، کاپیاں دیتا ہے، صبح کا ناشتہ دیتا ہے، دوپہر کا کھانا دیتا ہے، ڈنر دیتا ہے، کوئی فیس نہیں مانگتا اور بچوں کو ایجوکیشن بھی دے رہا ہے۔ خدا بندے قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، مر کر مجھے اللہ کو جواب دینا، سب سے پہلے اس خطرے کو جس نے محسوس کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سہارنپور کے اندر ایک جلسہ کیا، علماء حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے وقت کے اکابرین کو اسٹیج پر بلایا، لوگوں کو جوڑا، تم دھوکے میں ہو، انگریز علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر تمہاری تہذیب کو چھیننا چاہتا ہے، تمہارے کلچر کو چھیننا چاہتا ہے، وہ ڈی فار ڈاگ کہہ کر کتے کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پی فار پگ کہہ کر سور کی جو حقارت ہے اس کو نکالنا چاہتا ہے، ہیڈ فار ہیٹ کہہ کر سروں سے ٹوپی نکالنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سہارنپور کے اندر وقت کے اکابرین مشائخ کو جوڑ کر اس فتنے سے آگاہ کیا۔ تب اس وقت کے پورے ہندوستان کے علماء نے حکومت پر دباؤ ڈالا، اس ایکٹ کو واپس لو، مسلمان بچہ انگوٹھا چھاپ رہے گا لیکن تمہاری اسکول کے اندر نہیں آئے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی نفرت پیدا کی کہ انگریز کی بنائی ہوئی ان کو استعمال کرنا حرام ہے، انگریز کے بنائے ہوئے کپڑوں کو، ان کے بنائے ہوئے کاغذات کو ان کی نفرت پیدا کرنے کے لیے فتویٰ دیا تھا۔ یہ وقت کے اکابرین تھے جن کی زمانے کی نس پر ان کی انگلیاں تھی۔ اپنے ذہن کو براڈ کرو، اپنے دماغ کو وسیع کرو، تنگ نظری اپنے ذہنوں کے اندر نہ لاؤ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. حضرات، آج کل بچوں کے سالانہ امتحانات چل رہے ہیں، فائنل ایگزام ہو رہے ہیں، تو اس ایگزام میں کامیابی کے لیے ہمارے بزرگان دین نے ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا ہے.